اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بہتر رکھے، خوشحال رکھے، بہترین حال میں رکھے۔ پچھلی جو ہماری آڈیو آئی تھی اس کے اندر ہم نے الحمدللہ رب العالمین یہاں تک ہی تفسیر کی تھی۔ اب اس کے آگے الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں، باقی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں سب کے سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کی صفت یہ ہے اور رحیم کی صفت یہ ہے، یہ دو الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب کے سب تمام خوبیاں ایک ساتھ اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک صفت ابھی ہے بعد میں دوسری آئے گی تیسری آئے گی، نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہستی ہے جس میں تمام کی تمام صفتیں ایک ساتھ بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ رحمان الدنیا، رحمان الدنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت خداوندی سے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور اس کو بہت وسیع بنایا، بہت کثرت کے ساتھ پیدا کر بڑے کمال کے ساتھ بنایا، جس میں اللہ نے کسی کی مدد نہیں لی، صرف اللہ نے فرما دیا کن فیکون، بس وہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اب اس صفت، یہ ایسی صفت ہے جس کی صفت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس دنیا کو بنائی، نہ صرف اس کائنات کو بنائی، نہ صرف یہ کہ اس مخلوقات کو بنائی، بلکہ بنانے کے بعد اس مخلوقات کی تربیت، اس کی پرورش، اس کو پالنا، اس کو پوسنا، اس کی جتنی ذمہ داری، ہر چیز اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس نے بنایا ہے اس نے اس ذمہ داری کو پورا اپنے ذمے میں رکھنا ہے کہ یہ تمام ذمہ داری صرف اور صرف میری ذمہ داری، اور اس میں کوئی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت، صفت رحمان کی خاص صفت ہے۔ اگر پوری کائنات نہ بھی ہو تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی بھی نقصان نہیں، اور اگر سب کے سب ہو بھی جائے تو اللہ کی کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیاوی مخلوق کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ہم سب پر آشکار کی ہے۔ اور یہ صفت رحمان کی جو صفت ہے اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس طریقے سے کہ رحمان کی صفت کیسی ایک جوش مارتی ہوئی صفت ہے، ایک شدید صفت ہے، ایک بہت رحمت والی صفت ہے۔ جیسے کہ اس دنیا میں کافر بھی رہتے ہیں، ایمان والے بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، نصارہ بھی رہتے ہیں، بہت سارے مذاہب جو اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہر کوئی فرما بردار نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں تو ہر مسلمان فرما بردار نہیں ہے، یہاں پر نیک بھی ہے، یہاں پر بد بھی ہے، لیکن یہاں پر ایمان والے ہوں یا کافر ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نوازشیں، رحمتیں آتی ہے کل کی کل تمام لوگوں کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بارش ہوتی ہے تو بارش صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوتی ہے، بارش صرف مسلمانوں پر نہیں برستی ہے، بلکہ یہ برستی ہے ایمان والوں پر، کافروں پر، یہودوں پر، نصارہ پر، سب پر یکساں برستی ہے۔ سب کوئی پورے کائنات اسے برابر کا فیض اٹھاتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بارش کے ہر بوند ہر قطرے سے فیض اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ رحمت عامہ ہو گئی، وہ رحمت ہے جو ہر عام اور خاص سب کے لیے یکساں ہے۔ ہوا کا چلنا، ہوا کے اندر موجود آکسیجن کا ہونا، اس سے صرف مسلمان فیضیاب نہیں ہو رہے بلکہ سارے عالم کے کافر بھی فیضیاب ہو رہے، ایمان والے بھی ہو رہے، ہر کوئی ہو رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو رحمان کی صفت ہے اس میں سے ایمان والا اور کافر سب کے لیے برابر حصہ ہے، جو جتنا حصہ لینا چاہے لے لے، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اگر میں لمبی لمبی سانسیں لے کے زیادہ سے زیادہ آکسیجن اپنے اندر انہیل کر لوں
کوئی روکنے والا نہیں. اگر کوئی کم سانس لینا چاہے کہ مجھے اتنے زیادہ سانس کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ سانس لو، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. نہ زیادہ پہ قید نہ کم پر قید کہ تم کم کیوں لے رہے تم زیادہ کیوں لے رہے. اللہ نے بالکل عام کر رکھی ہے، اللہ نے بالکل مفت کر رکھی ہے. سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے یکساں ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن رحیم کی صفت جو ہے، یہ رحیم کی صفت نظر آئے گی محشر میں. وہاں پر جو رحمان کی صفت نہیں بلکہ وہاں پر رحیم کی صفت چلے گی. اور رحیم کی صفت اس ضمن میں چلے گی کہ رحیم اللہ ہوں گے صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، صرف کامل ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کلمہ گو لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اترے گی. یعنی رحیم الآخرہ، رحمان الدنیا رحیم الآخرہ، یعنی آخرت میں جو ہے رحیم کی صفت ہم سب کے کام آئے گی، صرف اور صرف ایمان والوں کے. تو یہ دو صفت کے بارے میں بتانا تھا، اور میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو الحمدللہ اچھے طریقے سے اس کا ڈیفرنس سمجھ گئے ہو گیا. اب آگے کی جو آیت ہے مالک یوم الدین. اب دیکھو مالک کہتے ہیں، مالک کے دو معنی آتے ہیں. ایک تو مالک جیسے کوئی ہوتا ہے انسان، گھر کا مالک، کوٹھی کا مالک گھر کا، اور بنگلہ ہے، کھیتی باڑی، ہر چیز کا مالک. اور ایک ہوتا ہے بادشاہ. تو مالک یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، روز کو، ڈے کو. دین جو زیر کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جزا دینا. اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا مالک یوم الدین، یعنی مالک ہے، بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے. کس چیز کا؟ روز جزا کا. یعنی جس دن فیصلے کا دن ہے، صحیح اور غلط کو الگ کرنے کا دن، نیکی اور بدی کو ظاہر کرنے کا دن. روز جزا یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا. اور وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی، اس کے بارے میں وہ ملکیت کیا ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں، اللہ کی ملکیت میں کیا کیا ہے. ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے. جیسے کہ میں نے اپنی پہلی جو میری آڈیو آئی تھی اس کے اندر میں نے بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نہ جانے ایسے کتنے سارے عالم بنائے ہیں. مفسرین کا بعض کا کہنا ہے کہ اللہ نے ایسے 80 یا اس سے زائد عالم بنائے، واللہ عالم. تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا ہے. مالک یوم الدین یا اللہ کون ہے؟ روز جزا کا مالک. اب یہاں پہ روز جزا کی حقیقت کیا ہے، روز جزا کس دن کا نام ہے، اور روز جزا کی حقیقت کیا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بھی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے. پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو آج بھی تمام چیزوں کا مختار ہے، پھر روز جزا ہی کے اندر اسی دن کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے. تو اس کا جواب، جو پہلا سوال تھا کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور روز جزا کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرما دیا. اور روز جزا ایک عظیم الشان فائدہ اس سے یہ حاصل ہوگا کہ دنیا کے نیک و بد ان کے جو اعمال کی جزا یا سزا، وہ دنیا جو ہے یہ ان کے اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں. یعنی دنیا میں ہم بھی جو نیکی کرتے ہیں، جو بھی بدی کرتے ہیں، اس کی جزا، بدلہ یا اس کی سزا دنیا میں نہیں ملتی ہے، بلکہ ملتی ہے، جزا بھی ملتی ہے، سزا بھی ملتی ہے، لیکن وہ اتنی سیویئر نہیں ہوتی جسے دیکھ کے لوگ سمجھ سکیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نیکی کا کام کرے تو اس کا بدلہ اللہ دنیا میں نواز دیتے ہیں، لیکن اس بدلے کو سمجھنے کی توفیق ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہاں میں نے فلاں نیکی کا کام کرتی، اللہ نے اس کا یہ مجھے بدلہ دیا یا جزا دیا. پھر اگر کوئی سزا انسان کو مل جاتی تو اس کو یہ بات کا سمجھ لینے کہ ہاں میں نے فلاں دن فلاں کے ساتھ ایسا سے کیا تھا، یہ مجھے اس کی سزا مل گئی. اللہ دنیا میں سزا بھی دیتے ہیں، اللہ دنیا میں جزا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بہت مختصر ہوتا ہے. یہ جزا، یہ سزا بہت تھوڑی اور بہت ہلکی ہوتی ہے. جو سیویئر انٹینسٹی ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ہمیں جو فائدے والی چیز ہے اس فائدے تک ہمیں اور پہنچا دیتے ہیں، اور سزا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے نقصان کو بسا اوقات بڑھا دیتے ہیں. لیکن اللہ کی سزا دینے کا طریقہ بھی
ڈفرینٹ ہے. ایسا کبھی ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ بدلے میں اس کی مال و دولت نہیں چھینتے، بلکہ اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے قرآن پڑھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر مال و دولت کی کثرت کے انبار لگا دیتے ہیں. وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ لگا دے تو سونا ہو جائے، مٹی میں بھی ہاتھ لگا دے سونا ہو جائے، اللہ اس کا یہ معاملہ کر دیتے ہیں. لیکن انسان یہ دیکھ کر یہ مغرور نہ ہو جائے کہ میں تو باوجود اتنی ساری نافرمانی کے میرا رب تو مجھ سے راضی ہے، تبھی تو مجھے اتنا سارا دولت سے نواز رہا ہے. میں مٹی میں ہاتھ لگا رہا ہوں سونا ہو جائے، میں جہاں پہ جاتا ہوں کامیابی میرے قدم چومتی ہے. اس سے ہرگز بھی اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کر کے مجھے دولت سے نواز رہا ہے. اللہ نے کبھی بھی اس دنیا کو پسند نہیں کیا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی، جب سے اس دنیا پر نظر اٹھا کے بھی نہیں رکھی ہے، بلکہ قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ یا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک لنگڑے مچھر کے ایک ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں، لنگڑے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. یعنی اللہ کا دنیا بالکل ناپسند، اور اصل میں یہ دنیا پسند کرنے والی یا محبت کرنے والی جگہ ہے بھی نہیں. یہ صرف اور صرف دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ ہم سب کی امتحان گاہ ہے. یہاں ہی بیٹھ کر ہمیں اعمال نیک کرنے ہیں، اعمال صالح کرنے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو نافذ کرنا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پہنچانا ہے. یہ دارالعمل، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ جزا کی جگہ ہے ہی نہیں. یہاں پر اگر ہم جتنا بھی عمل کریں، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی جاب کرتے ہیں تو ہمیں 1 مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے. اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں تو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کبھی ایک دن میں لاکھوں کا چیک آ جاتا ہے اور کبھی کبھی پورا بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چانسز رہتے ہیں. یہاں پر یہ دنیا ایسی ہے جس کے اندر انسان محنت کر کے اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ دنیا ایسی ہے جس کے اندر اسے صرف اور صرف عمل کرنا ہے. اچھے عمل کرو کوئی پابندی نہیں، برے عمل کرو کوئی روک ٹوک نہیں. اللہ نے اپنی کتاب قرآن کے ذریعے ہمیں 2 راستے بتا دیے. یہ راستہ صراط مستقیم کا ہے جو مجھ تک پہنچے گا، اور اس راستے سے نکلنے والے رائٹ اور لیفٹ جتنی بھی پگڈنڈیاں نکلے گی، یہ تمام راستے تمہیں گمراہ کر دیں گے، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی. ہر وہ راستہ جو تم سیدھے راستے سے اپنے کو رائٹ لے گئے یا لیفٹ لے گئے، یہ تمہیں سیدھا سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گی. وہاں سے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں بہت محتاط ہو کر اس دنیا میں قدم اٹھانا ہے، محتاط ہو کر بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے 2 فرشتوں کے ذریعے. تو ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ دنیا میں اگر کسی کو عیش و عشرت مل جائے، دولت و راحت کے انبار مل جائے، یا مالا مال اگر کوئی انسان ہو جائے، اسے دیکھ کر یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ شخص اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے، بہت محبوب ہے. یا اگر ہم کسی کو رنج و غم میں یا مصیبت میں مبتلا دیکھیں، یا کسی فکر میں اسے محو دیکھیں، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے یا اللہ اس سے سخت ناراض ہے. جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا. اگر کوئی شخص اگر آفس میں یا اپنے بزنس میں بہت مشقت کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، اسے یہ نہیں کہنا رے بیچارہ کتنا کام کرتا، کتنی محنت کرتا ہے، نہیں، بلکہ اور نہ ہی وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتاری مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے کہ کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے ضرور آزاد کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوئے. اور یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنے زیادہ آزماتے ہیں، اور جتنا آزمائے جاتے ہیں اتنے ان کے مرتبے بلند ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ نے کتنا آزمایا اللہ نے.
لیکن بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ جتنے نبی نکلے، جتنے انبیاء آئے، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان سارے انبیاء علیہ السلام انہی کی نسلوں میں سے آئے۔ جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اتنا بدلہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو اتار دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ آزمایا گیا۔ تو دیکھ یہ لیجئے آج امت محمدیہ کی کثرت دیکھ لیجئے، اس کے اندر عبادت گزاروں کو دیکھ لیجئے، اس میں قطب ابدال کو دیکھ لیجئے، اس میں اللہ والوں کو دیکھ لیجئے، ہزاروں لاکھوں اکابر موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں اللہ والے موجود ہیں۔ کتنے آج سب سے بڑی فضیلت اس امت کو یہ اللہ نے دے دی ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے مسجد بنا دیا، جہاں بھی نماز کا وقت پالو نماز ادا کر دو۔ اس کے علاوہ اس امت کے ہر فرد کو اللہ نے دین کا داعی بنا دیا، جبکہ اس کے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، صرف انبیاء علیہ السلام دین کو بانٹنے کا کام یا اللہ کے کلمے کو لے کے نکلتے تھے، اور دین دعوت حق جو ہوا کرتی تھی وہ صرف انبیاء علیہ السلام دیا کرتے تھے، اس وقت کا نبی دیا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا چھوٹا سا بچہ اپنے دادا کو نماز کے لیے بلا سکتا ہے، دادا جان چلیے اذان ہو گئی، اپنے دادا کو قرآن پڑھا سکتا ہے، اپنے دادا کو صدقے خیرات کی تلقین یا ترغیب دے سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دادا بہت زیادہ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، بہت زیادہ سخی ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوتے انہیں سمجھاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنی والدین کو سمجھاتی ہیں نماز کی طرف آ جائیں، اور ہو رہا ہے آج ایسا۔ تو آج ہر بندے کو اللہ نے اس امت کی فضیلت ہے، ہر بندے کو دین کا داعی بنا، اور یہ دین کا کام ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اسی سے دین کا کام لیتا ہے، چاہے کوئی کہنے والا بنے، سننے والا بنے، یا شیئر کرنے والا بنے، یا لوگوں کو جمع کر کے اس مجلس تک لانے والا بنے۔ یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی ہیں، اللہ کے دین کے داعی ہیں۔ یہ سب اللہ کے کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو لوگوں کی پہچان اللہ سے کراتے ہیں، ان مسلمانوں کی پہچان اللہ سے کراتے ہیں جو اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں، غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جس کسی بھی وجہ سے۔ اللہ نے ان کا بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے، ان بلانے والوں کا بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے، اور مرتبہ یہ کہ جب قیامت میں انبیاء علیہ السلام کی جو سب سے اوپر والی جو مسند ہوگی، جو ان کے مسحریاں ہوں گی، جو بالکل ہیرے جواہرات سے جڑی ہوں گی، ان مسندوں پر، ان مسحریوں پر سارے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، اور تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسولوں کے سروں پر تاج ہوگے جو نہایت روشن اور چمکدار ہوگے۔ ٹھیک ان کے نیچے کا جو درجہ ہوگا یہ دین کے داعی کا درجہ ہوگا، یہ دین کا داعی ہوگا جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے دار العمل، یہ ہے اس دنیا میں کرنے والے کام، یہ ہے وہ ذمہ داری جو ہر امتی پر ڈالی گئی ہے۔ یہاں پہ جو کی ہوئی سزا ہے، جزا ہے، یہاں پہ کی ہوئی جو نیکی کا کام ہے، جو نیکی کا بدلہ ہے، جو نیکی ہم نے کی، جو بدی ہم نے کی، یہ سب یہاں کے تمام نیکیوں کو، تمام بدیوں کو جمع کر کے محشر میں پیش کیا جائے گا۔ ہم آج کتنی بھی نیکی کر لیں ہماری نیکی ظاہر نہیں ہوگی، ہم کتنی بدی کر لیں بدی ظاہر نہیں ہوگی، اس کا ظاہر نہیں ہوگی کا مطلب یہ کہ اس کا بدلہ پورا کے پورا دیا نہیں جائے گا۔ اللہ نیکیوں کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ بدیوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی گنہگار، کہتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان پہاڑ کی کوہ میں چلا جائے، بالکل پہاڑ کی چوٹی میں، وہاں ایک بڑا سا گہرا سا کھائی بنی ہو، یا کھڈا بنا ہو، یا جو بھی ہو، غار ہو، اس غار کے اندر چھپ کے وہ پوری زندگی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی چھپی ہوئی عبادتوں کو سارے لوگوں پہ ظاہر کر دے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی انسان بالکل پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور وہاں ایسی جگہ میں جہاں پر کوئی اسے نہ دیکھ رہا، اور وہاں جا کے وہ گناہ کرے، اللہ اس کے گناہ کو بھی سارے عالم پر ظاہر کر دے گا۔ اللہ اتنے قدرت کامل رکھتے ہیں، اللہ وہ ہیں جو ہمارے دل کی دھڑکن کو تک پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے دار العمل ہے، دار الجزا یہ ملے گی ہمیں آخرت میں۔ تو جو مالک یوم الدین، تو جو روز جزا کا تو مالک دین کہتے ہیں، جزا کے دن کو
ہے نا, یا جس دن ہمیں اچھا بدلہ دیا جائے گا یا جس دن ہمیں برا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے ہیں. اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے استغفار کے ذریعے موت سے پہلے اپنے اپنے گناہوں کو دھو لیں. استغفار ہر غلطی پر ہر گناہ ہو جائے فوراً استغفار کر کے اس گناہ کو پاک صاف کرا لیں, دھلوا لیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو, اور استغفار کرنا نیکی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ تم اپنے رب کے تئیں استغفار کیا کرو, تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے. تو جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے, فوراً کوئی نیکی کا کام کر لے. کیوں کہ ہماری ہر چیز کرام کاتبین لکھ رہے ہیں. یہ دارالعمل میں ہم بیٹھے ہیں, ان سب کا ایک کتاب کی نما چیز تیار ہو رہی ہے جو کل محشر میں پیش ہوگی. اس کے آگے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاکا میں نے آپ سے پہلے بتا چکی, ایاکا جب کسی چیز کو بہت زور دے کے تاکید کے طور پر کہنا ہوتا ہے تب ایاکا کا الفاظ استعمال ہوتا ہے. نعبدو اس میں متکلم کا صیغہ ہے. نون جو عربی جاننے والے ہوں گے یقیناً سمجھ جائیں گے. عبدا کا مطلب ہے عبادت کرنا. ہم یہاں پر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. وہ ایاک نستعین, اور ہم مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے لیتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے ایاک نعبد, اس میں کیا ظاہر فرما دیا جس سے ہمیں معلوم پڑ گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس سے ہمیں معلوم پڑ گیا کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ہم نے تیرے علاوہ کسی قبر والے کو نہیں پوجا, ہم نے تیرے علاوہ کسی بابا کے پاس جا کر ہم نے ان سے تعویذ گنڈا نہیں لیا کہ میرے گھر میں بہت تنگی آ رہی ہے, تو ہمیں کچھ تعویذ دے دو تاکہ کچھ لٹکانے کی چیز دے دو, پانی میں گھول کے دینے کی کچھ چیز دے دو تاکہ ہم پی لیں, ہم لٹکا دے تاکہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے. ہم نہیں کرتے. ہم کسی بت پرستی کی پرستش نہیں کرتے. ہم کسی چرچ میں جا کے عبادت نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں. ہم کسی بت سے نہیں مانگتے, ہم کسی دیوی دیوتاؤں سے نہیں مانتے. ایاک نعبد کا مطلب یہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہی کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے ہم تیری طرف بڑھتے ہیں, ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی طرف استغفار کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حالات یہ مصیبتیں ہم سے دور فرما دے. اور نعبدو میں ہم نے اللہ سے کہہ دیا کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سوا اور کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی ہم پرستش کریں, جس کی ہم عبادت کریں, جس کے آگے ہم سجدہ ریز ہو جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے. اس کے آگے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم صرف اور صرف کس سے مدد مانگتے ہیں؟ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, چاہے وہ ہماری دنیاوی غرض ہو یا دین کی غرض ہو, جو بھی ہمارا کام ہے. اور پھر عبادت جو ہے نا, ایاک نعبد عبادت. اب عبادت میں کون کون سی چیز آتی؟ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام عبادت نہیں, بلکہ عبادت نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, تلاوت کے علاوہ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا. ذکر کے ضمن میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جو وقت وقت کی دعائیں ہیں, جیسے میں نے کپڑا پہن لی, میں نے دعا پڑھ لی, میں نے کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لی, کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لی, گھر کے باہر نکلی دعا پڑھی, گھر میں داخل ہوئی دعا پڑھی, بستر پہ اپنا پہلو رکھا دعا پڑھی, بستر سے جب میں صبح کے وقت اٹھی میں نے دعا پڑھی. ہر وقت کی دعا کا پڑھنا, مسنون اذکار کا پڑھنا, یہ بھی ذکر اللہ ہے. اور یہ بہترین افضل الذکر جسے کہا جا سکتا ہے کہ بہترین اتباع سنت ہے. بہترین اتباع سنت ہے کہ ہر وقت دعا کا پڑھنا. یہ ایسا ہے گویا کہ انسان ہر وقت لگاتار اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ یہ جتنی دعا ہے یہ اللہ کا شکر. آپ دیکھو گے کہ جو بھی نعمتوں کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں الحمد سے دعا شروع ہوتی ہے. جیسے میں نے کپڑا پہن لیا, الحمدللہ الذی کسانی, ہے نا,
پھر کھانا کھا لے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، پوری دعا نہیں پڑھی، میں خالی بتا رہی اسٹارٹ کا. ہم ٹوائلٹ سے باہر نکلے الحمدللہ الذی، ہم نے فوراً اللہ کا شکر، جتنی دعائیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر بہت پسند ہے، اللہ کو اس کی تعریف بہت پسند ہے. یہاں پہ جو الحمد آئے گا وہ تعریف کے معنی میں نہیں آئے گا بلکہ شکر کے معنی میں آئے گا. تو اس ذکر کا کرنا یہ بہترین اور افضل عبادتیں ہیں. تو بہت زیادہ اس تمام جتنے بھی وقت کی دعائیں ہیں، جوتا چپل پہننے کی دعا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کی بھی دعا، میں نے یہ دعا میری پہلی اس میں ریکارڈ کروا چکی ہوں. وہ دعاؤں کا اہتمام کر رہے، ہر کام کے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ بسم اللہ بھی ایک ذکر ہے. اور بسم اللہ کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کام پر بسم اللہ پڑھا جائے گا، جس کام پہ بسم اللہ کہا جائے گا، میں اس کام میں برکت دوں گا. اس کا الٹیمیٹ مطلب کیا ہوگا؟ جس کام میں بسم اللہ، جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہوگا اس کام سے برکت کو ہٹا لیا جائے گا. ہم بہت اہتمام کریں انشاءاللہ العظیم بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کرنے کی. پھر اس کے علاوہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، چاہے شادی بیاہ میں چلے جاؤ، چاہے تم کسی کی کہیں بھی کسی بھی تقریب میں چلے جائیں، لیکن اللہ کے ذکر کو نہ بھولنا. اس کے بعد میں حلال روزی کی کوشش میں نکلنا، حلال روزی کی تلاش میں نکلنا، یہ بھی عبادت کا ایک رکن ہے. اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چاہے وہ پڑوسی کی شکل میں ہو، یا وہ راستہ چلتے مسافر کی شکل میں ہو، یا کسی مدد کرنے کی غرض سے ہو، ہر حال میں مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. ٹھیک اسی طرح اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنا، چاہے وہ ساتھی ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ ہوں، لیکن ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. شریعت نے پڑوسی اگر ایمان والا نہ ہو تو بھی اس کے بھی حقوق بتائے ہیں. اسی طرح سفر کرنے والا اگر ہمارا ساتھی اگر مسلمان نہ ہو لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، ہمیں اس کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا ہے تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے امپریس ہو کر اسلام کی طرف آنے کی ان کی کوشش ہو جائے اور تمنا آرزو جاگ جائے. اسی طرح لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، جو کہ قرآن بھی کہتا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کی تعریف قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ جو امتیں ہے نا، یہ امت کیسی؟ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ کون سی امت ہے؟ یہ وہ امت ہے جو خاص نکالی گئی ہے کہ کس کام کے لیے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. تو اس کام کو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا یہ بھی عبادت میں ہے. اور اسی لیے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی کیا ہو گئے؟ کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اللہ اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ضروری سمجھنا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو نظر اور منت مانے، نہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی پوری عاجزی کا اظہار کرے، نہ وہ ایسا کام کسی دوسروں کے لیے کرے جو انتہائی ملامت کے لائق ہو. آخر کی جو 3 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب اس کا ترجمہ تو الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہی ہوں گے. یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے جو دعا ہے، اس دعا کو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اے مخاطب انسان اور تمام مومنین، اسی طرح اولیاء اللہ حضرت انبیاء علیہ السلام بھی اس کے مامور ہیں کہ بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے ولی، بلکہ یہ نہ صرف یہ کہ خود ہدایت پا چکے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. اسی لیے ان لوگوں کو، ان حضرات کو ہدایت کا سر چشمہ کہا گیا ہے. پھر اس کی حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی پھر بھی کیوں مانگنا ہے؟ کیونکہ ہدایت کے اصلی معنی ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا.
اور اس کو ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور جس کے بہت سے الگ الگ درجات ہیں۔ ایک درجہ ہے عام ہدایت کا، جو کائنات کی مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات بولیں گے تو پہاڑ اور ٹیلے چوٹی، نباتات کہیں تو جتنے بھی ویجیز ہیں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، حیوانات یعنی جتنے بھی اینیملز، برڈز اور جتنے بھی ریپٹائلز، میملز، سب چیزیں حیوانات میں آ جاتی ہیں۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان اور بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیوں؟ پرانی تعلیم سے یہ بات واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام، ان کا ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق زندگی بھی پاتا ہے اور احساس بھی رکھتا ہے، عقل و شعور بھی رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جوہر کسی انسان میں کسی نوع میں کم اور کسی میں زیادہ ہے، لیکن اللہ نے دیا سب کچھ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہاڑ پہ سے پتھر کا لڑک جانا، کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے جو پتھر کا لڑکنا یہ خشیت الہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے اپنے انداز سے جس طریقے سے اللہ نے ان کو سکھایا، جس طرح ہمیں سکھایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو، اسی طرح ان کو اللہ نے جس طریقے سے بھی سکھائے ہو۔ یہ جب چیزیں ذکر اللہ چھوڑ دیتی ہیں، اس کے بعد یہ پہاڑ پہ سے پتھر لڑک جاتا ہے۔ کہتے ہیں درخت پہ سے جو پتے بھی جو گر جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے گرتے ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ جو مچھلیاں جال میں پھنس جاتی مچھیروں کے، وہ اسی لیے آتی کہ انہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ اسی لیے کثرت سے مچھلی کھانے کو علماء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ ان کی غفلت کا اثر کہیں ان کے گوشت کے ذریعے ہمارے اندر نہ آ جائے۔ اسی لیے اگر آپ ساحل سمندر کے کناروں کے لوگوں کا زندگی کو آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کی زندگی بہت زیادہ غفلت میں ہے دین کو لے کر، دین کے تعلق سے۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے، کامیابی کے ساتھ رکھے۔ اس کی جو اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تصویر میں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں کروں گی انشاءاللہ العظیم۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ مجھ سے لائیو جوائنٹ ہونا چاہتے ہو تو انڈین ٹائم کے مطابق آپ مجھے 4 to 5 ایوری ڈے، منڈے ٹو سیٹرڈے جوائن کر سکتے ہو۔ اس میں اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہو، کچھ آپ کو پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو، کچھ جاننا چاہیں آپ کسی بھی تعلق سے، تو آپ لوگ فری ہو مجھ سے پوچھنے کے لیے۔ 4 سے 5 کے دوران آپ کو ایک لنک ابھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں، اس لنک کے تھرو آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔